ہم انڈیا سے ہیں، ہم نے گھر کرایہ پر دیا. یہ ہم سے پتہ چل گیا کہ آپ انڈیا سے ہی ہیں. یہ انڈینز ہی جو ہے نا وہ ہم کر کے نا بات کرتے ہیں. اوپر کرایہ دار رہتے ہیں جو ہندو ہیں اور پوجا اور شرک کے اعمال کرتے ہیں، اور نیچے ہم رہتے ہیں. اس پر ہمارے گھر کی برکت کا اثر ہوگا، فرشتے آئیں گے. وہ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، فرشتوں کا آپ وہاں پہ خود کیا کرنے ہیں پہلے یہ دیکھیں. فرشتوں کا آنے کا سبب آپ بھی بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اب ایک مسلمان ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر کتا رکھا ہوا ہے، تو فرشتے تو وہاں بھی نہیں آنے. یا کوئی تصویر ایسی عزت کے لیے لٹکائی ہوئی ہے کسی بزرگ کی اور اسے ہار پہنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی نہیں فرشتے آنے، چاہے وہ کسی ولی اللہ کا ہی گھر ہو. یہ تو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ جس گھر میں تصویر جو عبادت کی نیت سے یا رسپیکٹ کی نیت سے ہو، ایک تو عام تصویریں ہیں نا وہ آپ نے اپنے البم میں لگائی ہیں، نوٹ پہ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا اس گھر میں کتا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس وعدہ کر کے وقت پہ نہیں آئے. جب بعد میں آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ سگے مدینے کا کتا وہ تھا، اور ہم فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں سگے مدینہ ہو. سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں نا. تو وہ پلہ نکالا تو پھر وہ اندر انٹر ہوئے. تو یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کے گھر میں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس شخص نے 2 ریزنز کے علاوہ کتا پالا تو روزانہ اس کے نام مال سے 1 قیرات اجر کم ہوگا. اور ایک روایت میں آیا ہے بخاری مسلم کی 2 قیرات. اور بخاری مسلم میں ایک اور جگہ حدیث میں ہے کہ 1 قیرات اود پہاڑ کے برابر ہے، جو 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، اتنا وزنی پہاڑ، اس کے برابر نامہ مال سے روزانہ اس کی نیکیاں نکل جائیں گی. اور پوری زندگی نے اتنی کیتیاں ہوں. یہ بھی پاسبل ہے اگر وہ 2 وجوہات کے علاوہ کتا پالتا ہے. نمبر 1 حفاظت کے لیے، وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے. پرانے زمانے میں شکار کے طور پہ، ابھی بھی بہت کم ہو گیا، اب تو ضرورت ہی کوئی نہیں رہی ہے. اب جو لوگ کرتے ہیں وہ شوقیہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو کھانے سے غرض نہیں ہوتا. اور شوقیہ شکار اسلام میں کوئی اجازت نہیں اس کی. اور مارکیٹ سے جا کے یار لے لیں، آپ ہر چیز ملتی ہے آپ کو، خواہ مخواہ شکار کرنے چلے گئے. ویلے بندے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، شکار پورا دن ضائع کر دیا. کام ہی کوئی نہیں اس قوم کو. سڑک کے اوپر جناب اس طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں جس طرح یہ پرائم منسٹر ہے، اس نے جا کے کوئی میٹنگ کرنی ہے، اور بھاگ کے جس ہوٹل پہ جا کے بیٹھتے ہیں وہاں دودھ پتی آدھے گھنٹے میں ختم کرتے ہیں. اس قوم کی تو ہیبٹس ہی بدل چکی. تو اس طرح کا شکار کرنے کی کوئی اجازت نہیں. آپ خام خواہ ایک فضول کوئی کسی کھانے پینے کے لیے ہو تو وہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کریں. ہر چیز مارکیٹ میں اچھے طریقے سے اویلیبل ہے، آپ جا کے خریدیں بجائے کہ آپ شکار کے چکر میں پڑ جائیں. ایسے بالکل نہ کریں. تو شکار کرنے والا معاملہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے لیے بھی ایشو ریزالو ہو چکا ہے. CCTV کیمرے جن کو کوئی زہر نہیں دے سکتا. کتا آپ کو رات میں کون آیا کون نہیں آیا نہیں بتا سکتا. کیمرے تو آپ کو 15 دن پرانی ریکارڈنگ بھی بتا دیں گے. اور کتے سے سستا ہے، بہت سستا. کتے تو اتنے مہنگے ہیں. اور CCTV کیمرے آپ لگوا لیں ایک دفعہ، اور ڈیوائس DVR اور وہ سارا کچھ، اس کے بعد اس نے بجلی بھی وہ صرف سونگتا ہی ہے اور آپ کو ریکارڈنگ دے گا. دنیا میں آپ کہیں بیٹھے ہوں، اگر انٹرنیٹ سے ہیں، ابھی ہمارے جہلم شہر کے کئی لوگ ہیں جو انگلینڈ میں، یورپ، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ان کی دکانیں ہیں، وہ ریئل ٹائم ڈیٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کون اس وقت دکان میں انٹر ہوا ہے، کتنے بجے آج دکان کھلی ہے، وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو اسی کہتے ہو بزرگ اینج تلی تے سب کچھ ویک دینے. گورا ایڈا بڑا بزرگ ہے کہ انہیں تانوں سارے نو بزرگ بنا چھڑیا. اینا چیزیں بزرگی لبو، اس طرح کا بزرگ ہوتا ہے. تو سوال کیا تھا؟ ہاں، اوپر شرک ہو رہا ہے، گھر کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ظاہر ہے کہ دنیا تو ایک اس طریقے سے ہی مل جل کے معاملات کو لے کے چلنا ہے نا. ہاں، آپ اپنے گھر میں مندر نہ کھول لیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں تو اس کو دیں. لیکن جہاں پہ ظاہر ہے کمیونٹی مکس ہے، جس طرح انڈیا کے اندر ہے، یورپ میں، امریکہ میں، وہاں تو اس کو تو چھوڑ دیں، اکٹھے بھی رہنا پڑتا ہے. تو اس میں کوئی انسانیت سے کوئی نفرت نہیں ہے.
اہل کتاب کا تو ذبیحہ بھی اگر وہ اللہ کے نام کا ہو تو حلال ہے. ہندو کے ساتھ سکھ عیسائی اہل کتاب کوئی نہ بھی ہو اس کے ساتھ بھی آپ کھانا ایک پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہونی چاہیے. یہ جو منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ کوئی حرام چیز پکا کے نہ لے آئے, یا کسی ایسے تیل میں نہ یا گھی میں نہ بنائے جس میں حرام چیز تلی ہوئی ہو. یہ ایشوز ہوتے ہیں, باقی کوئی نہیں ہے. انسانیت سے تو نفرت نہیں کرنی ہے. دوسری طرف تو آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں, تو حضور کی چادر سے زیادہ متبرک چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ اگر حضور اپنی چادر کے اوپر کافروں کو بٹھا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کے قالین پہ کافر نہیں بٹھا سکتے؟ وہ بات کرنے والی کریں. تو یہ بس ایک جذباتی رویہ ہے. ویسے تو کافروں کو تو چھوڑ دیں, یہ تو مسلمان ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں. عرض کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی یعنی کہ خود کھولا انہوں نے, دیوبندی, اہل حدیث, رافضی یعنی شیعہ, اور اس کے بعد کہا قادیانی یعنی کافر قادیانی, ان سب کو ساتھ ذکر کر کے کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو جانور مردار اور حرام ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی کیا؟ واجب القتل ہے, دین چھوڑ کے جا چکے ہیں. مرتد کہاں سے ہو گئے؟ آپ کے نزدیک تو وہ دین میں آئے ہی نہیں تھے. کیا پہلے بریلوی تھے جو بعد میں ہوئے؟ آپ کہا کریں کافر ہیں, لیکن وہ کافر سے ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا. کافر چھوٹی ڈگری ہے, مرتد بڑی ڈگری ہے. کافر واجب القتل نہیں نہ ہوتا, مرتد واجب القتل ہوتا ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں یہ بات انہوں نے ٹھیک کی, یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں آئے اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح حلال, ان کا ذبیحہ بھی حلال. لیکن وہ اگر اللہ کا نام لیں, چاہے وہ خود مشرک ہوں, لیکن اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام کی برکت سے وہ حلال ہے. اب دیکھ لیں, جس فرقے کے اندر یہود و نصارہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو وہ ہو حلال, اور اہل حدیث, دیوبندی, شیعہ یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں وہ ہو حرام. اور اس کے بعد مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی انجینئر صاحب آ کے اختلافات جو ہیں وہ ان کو بھڑکاتے ہیں. انجینئر صاحب نے تو آ کے ٹھنڈا کیا ہے سب کو, اتنا ٹھنڈا کیا ہے کہ میں خود تختہ مشق بن گیا ہوں. میری وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. دنیا میں آپ نے اس طرح کے اتحاد امت پہلے کبھی دیکھا تھا؟ تو اللہ کے فضل سے ہو گیا.